اور ہم عملی زندگی میں یہ دیکھتے ہیں کہ ایک بچے کے پیدا ہوتے ہی اس کے والدین سب سے پہلے یہ سوچتے ہیں کہ بھئی اس بچے کو جیسے ہی یہ اس قابل ہو جائے کہ ہم اس کو کسی تعلیمی ادارے میں داخل کر سکیں تو ہمیں کس ادارے کا انتخاب کرنا چاہیے۔ تو اب والدین کو یہ سمجھانے کی ضرورت نہیں ہوتی کہ آپ نے ان کو کس بہترین دنیاوی تعلیم کے ادارے میں بھیجنا ہے۔ پاکستان جیسے ملک کے اندر کیمبرج سے وابستہ یا اس طرح کے دیگر یورپین اور مغربی دنیا کے سسٹمز آف ایجوکیشن سے وابستہ یہاں کے تعلیمی اداروں کا انتخاب عام طور پر ہر شخص کی خواہش اور آرزو ہوتی ہے، اور اس کے لیے 4 سال اور 5 سال کے بچے کو ماہانہ 25-30 ہزار روپے ادا کر کے، یعنی اس کی فیس پے کر کے، روز صبح لے جا کر اسکول میں چھوڑنے اور شام کو واپس لے کر آنے کی ذمہ داری اٹھا کر والدین ان زحمتوں کے ساتھ ان بچوں کو پڑھاتے ہیں۔ تو اب یہاں پر بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ یہ بڑا اہم ہے، یہ ضرور کرو، وہ خود کر رہے ہوتے ہیں۔ ہمیں اس گفتگو میں یہ دیکھنا ہے کہ کیا واقعی ان علوم کی اتنی ہی اہمیت ہے، اور ان کے مقابلے میں یہ علوم جن کو ہم اس طرح کے ٹیکنیکل اداروں میں حاصل کرتے ہیں اور اپنے بچوں کو پڑھاتے ہیں، یہ کتنا اہم ہے، اور اس کے مقابلے میں وہ علوم جن کا تعلق روح انسان سے ہے وہ علوم کتنے اہم ہیں۔ سب سے پہلے خود علم کے حوالے سے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث ہے۔ فرمایا کہ اغدو عالما او متعلما، تمہیں 2 حالتوں میں سے ایک کا انتخاب کرنا چاہیے، یا تم عالم بنو یا متعلم بنو، سیکھنے والے بنو۔ وَإِيَّاكَ، خبردار ایسا نہ ہو کہ ان تکون لاہین متلذذا، کہ تم اپنا وقت ضائع کرنے والوں میں شمار کیے جاؤ، صرف اپنی خواہشات نفس کی تکمیل کرنے والوں کے صف میں اور ان کی لسٹ میں تمہارا نام آ جائے۔ یہ خود علم کی فضیلت اور علم کی اہمیت کو یہ حدیث بیان کرتی ہے۔ اسی طرح سے دوسری حدیث ہے، فرمایا کہ یہ امیر المومنین سے منقول حدیث ہے، فرمایا کہ خذ الحکمہ ولو من المشرکین، حکمت حاصل کرو، دانائی حاصل کرو، چاہے مشرک ہی سے کیوں نہ ہو۔ کیونکہ ایک اور جگہ فرمایا کہ الحکمت ضالۃ المؤمن، حکمت مؤمن کی گمشدہ میراث ہے، علم اور دانائی مؤمن کی گمشدہ میراث ہے، تو اس لیے اس کو حاصل کرو۔ اسی طرح سے ایک اور جگہ خود امیر المومنین کا کلام ہے، فرمایا کہ خذ الحکمہ ولو من افواہ المجانین، حکمت ڈھونڈو، تلاش کرو اور سیکھو، چاہے وہ پاگلوں کی زبان سے ہی کیوں نہ ہو۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میں ایک جملے میں اس کا جواب دے دیتا ہوں۔ کسی نے لقمان حکیم سے پوچھا کہ آپ نے ادب کہاں سے سیکھا؟ فرمایا کہ بے ادبوں سے۔ کہا وہ کیسے؟ کہا کہ جو بے ادبوں نے کیا وہ میں نے نہیں کیا، اور جو انہوں نے نہیں کیا وہ میں نے کیا، تو مجھ میں ادب آ گیا۔ تو اس کا مطلب ہے علم سیکھنا صرف یہ نہیں ہوتا کہ ایک استاد سامنے کھڑا ہو اور وہ کہے الف تو میں کہوں الف، اور اس طرح سے میں یہ تک پہنچوں یا اے بی سی سے زیڈ تک پہنچوں اور کہوں کہ میں نے علم حاصل کیا۔ نہیں، علم انسان مشاہدے سے، تفکر سے، غور سے، فکر سے، تجربات سے سیکھتا ہے۔ حکمت بھی اسی طرح سے آتی ہے۔ تو اس لیے کفار اور مشرکین سے بھی، حتیٰ پاگلوں سے بھی علم سیکھنے کی آپ کو ترغیب دلائی گئی ہے، ہمیں ترغیب دلائی گئی ہے۔ اس سے اس چیز کو بیان کیا گیا ہے، اس بات کو بیان کرتے ہوئے کہ علم اسلام کی نگاہ میں کتنا اہم ہے۔ امیر المومنین ہی کا کلام ہے، فرمایا کہ علیکم بالعلم، تم پر لازم ہے کہ علم حاصل کرو، والادب، تم پر لازم ہے کہ ادب سیکھو، فإن العالم یکرم، اس لیے کہ جو جانتا ہے اس کی تکریم ہوتی ہے، اس کا احترام ہوتا ہے۔ جو دانا ہوتا ہے، جو حکیم ہوتا ہے،
اس کی توقیر ہوتی ہے، اس کی عزت ہوتی ہے۔ وَإِن لَمْ يَنْتَسِبْ وَيُكْرَمْ وَإِن كَانَ فَقِيرًا، عالم کی یا جاننے والے کی تکریم اور عزت اس کے علم کی وجہ سے ہوتی ہے، اگرچہ اس کا خاندان بڑا نہ ہو، اگرچہ اس کا قبیلہ کوئی بڑا قبیلہ نہ ہو، لیکن اس کی عزت اور اس کی تکریم اس کے علم کی وجہ سے ہوتی ہے۔ وہ اگرچہ کسی بڑے خاندان سے منسوب نہ ہو، تب بھی اس کے علم کی وجہ سے اس کی اہمیت بنتی ہے۔ وَإِن كَانَ فَقِيرًا، اگرچہ وہ فقیر ہی کیوں نہ ہو، اس کے پاس دولت نہ ہو، لیکن اس کا علم اس کی ان کمزوریوں کو چھپاتا ہے یا ان کمیوں کا ازالہ کرتا ہے، اور معاشرے میں اس کو توقیر اور عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے۔ وَيُكْرَمْ وَإِن كَانَ حَدَثًا، اور یہ علم ہی ہے جس کی وجہ سے دوسرے کی عزت کی جاتی ہے یا عالم کی عزت کی جاتی ہے، چاہے وہ جوان ہی کیوں نہ ہو۔ اب آپ دیکھیے، خاندان، پیسہ اور عمر میں بڑائی، یعنی بوڑھا ہونا، بزرگ ہونا، یہ تین ایسی چیزیں ہیں جن کی عام طور پر معاشرے میں عزت کی جاتی ہے، لیکن حدیث میں امیر المومنین فرماتے ہیں کہ جب علم آ جائے تو ان تینوں چیزوں کی جگہ علم لے لیتا ہے، اور نتیجتاً انسان کی عزت اور اس کی توقیر کی جاتی ہے۔ اس لیے علم کی اہمیت کو احادیث میں بہت زیادہ تاکید کے ساتھ بیان کیا گیا ہے۔ آپ خود اسلام کے اپنے مزاج کو دیکھیے کہ اس کی پہلی وحی کا جو پہلا جملہ ہے وہ ہے اقرأ، پڑھنے کا حکم، علم حاصل کرنے کا حکم، بسم ربک الذی خلق۔ اسی سے ہمیں اندازہ ہو جانا چاہیے کہ دین کتنا زیادہ اس بات پر زور دیتا ہے۔ آگے علم کی فضیلت کو بیان کرتے ہوئے میں بہت ساری احادیث چھوڑ رہا ہوں، اس لیے کہ ٹائم کم ہے، ہم نے اس پورے کا احاطہ کرنا ہے موضوع کا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منقول ہے یہ حدیث، فرمایا من تعلم بابا من العلم، جس شخص نے علم کا ایک باب حاصل کر لیا، من تعلم بابا من العلم عمن یثق به کان افضل من ان یصلی 1000 رکعہ، اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے شخص کو 70 انبیاء کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ یہ کیا ہے؟ جس نے صرف ایک باب علم کا حاصل کیا اور اس پر اس نے عمل کیا، اس کو اس نے دوسروں تک پہنچایا، اس کے ذریعے سے دوسروں کی فکروں کو جلا روشنی عطا کی، اس کے ذریعے سے لوگوں کو اس نے عمل کی طرف بلایا، ایک ایسا شخص 70 انبیاء کا اجر اور ثواب پاتا ہے۔ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ اس لیے فرمایا کہ من احب ان ينظر الى اتقاء اللہ من النار، جس کو یہ پسند ہو کہ وہ آگ سے نجات پانے والوں کو دیکھے، من احب ان ينظر الى اتقاء اللہ من النار فلینظر الى المتعلمین، تو اس کو چاہیے کہ طالب علموں کے چہرے کو دیکھے، چونکہ طلب علم کے لیے گھر سے نکلنے والے متعلمین، شاگرد اور اسٹوڈنٹس کا چہرہ دیکھنا ایسے ہی ہے جیسے آپ نے آگ سے نجات پانے والوں کو دیکھا ہو، اس لیے کہ علم کے لیے جب ایک شخص، ایک جوان گھر سے باہر قدم رکھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو آگ سے نجات پانے والوں میں شمار کرتا ہے۔